चंद संवाद टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना के दरगाह शारजा मोहल्ले में उर्स की गहमा गहमी है। दरगाह शारजानी की खानकाह में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें सूफिया इकराम के हवाले से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस महफिल में, जहां हमने भी कुछ सवालात किए इन वक्ताओं से, और सज्जादा नशीं सैयद हसीन अहमद साहब ने क्या फरमाया आपको दिखाते और सुनाते हैं। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी मिल्लत में अक़ायद के नाम पर ज़्यादा इंतशार है। ज़ात और बरादरी के नाम पर अब कम है, लेकिन अक़ायद की बुनियाद पर ज़्यादा है। इसी को मिटाने के लिए ये सेमिनार हुआ। वो आपने देखा होगा, जब किताब की रूनुमाई हुई तो देवबंद मसल के फ़िक्र के मुफ्ती और बरेलवी मसल के फ़िक्र के मुफ्ती और फ़िक़्ह जाफ़रिया के बहुत बड़े मौलाना ने मिलकर किताब की रूनुमाई की। यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मसलक की बुनियाद पर अलग हैं, लेकिन कलमा की बुनियाद पर हम एक हैं। हम उसी खुदा को मानते हैं जिसको बरेलवी भी मानता है, जिसको देवबंदी भी मानते हैं, जिसको शिया भी मानते हैं, जिसको सुन्नी भी मानते हैं। हम उसी रसूल को मानते हैं जिसको सब मानते हैं। इसलिए हम लोग कलमे की बुनियाद पर एक है। बाकी ये रास्ते हैं, कोई मुख्तलिफ रास्ते से जाकर मंजिल तक पहुंचता है, कोई दूसरे रास्ते से पहुंचता है। आज के सेमिनार का असल मौजू यही था कि हम लोग सब एक हैं और कलमे की बुनियाद पर एक हैं। देखिए, रिवायती प्रोग्राम आज ये है कि बाद नमाज मग़रिब फ़ज़ाइल आफ्ताब शरीयत बयान किया जाएगा, यानी हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और उनके कारनामे। इशा की नमाज के बाद, बल्कि आज इशा की नमाज लेट होती है, जुलूस गद्दी होगा। यानी जुलूस गद्दी ये है कि वो ख़ुद हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का लिबास पहन के सज्जादा गद्दी पर आता है, यानी उनकी नमाज पढ़ के बैठता है। फिर रात में महफिल समा होती है और सुबह की नमाज से पहले कुल होता है और चादर पोशी होती है। आज के यही प्रोग्राम है। इस सेमिनार के ज़रिए से यकीनन दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि आज जो दुनिया में इंतशार और इज़्तिराब फैला हुआ है, उस इंतशार और इज़्तिराब में सही मानों में इंसानों के दरमियान एक ऐसी रहनुमाई चाहिए जिस रहनुमाई के ज़रिए से हमदर्दी, उन्स, मोहब्बत और वो जज्बा जिस जज्बे के ज़रिए से इंसान एक दूसरे इंसान के काम आए। सूफिया इकराम हों या संत हों, सभी ने इस हमारे मुल्क में, इस देश में यही पैगाम दिया है कि इंसान वही इंसान है जो एक दूसरे के काम आए। आदमी का नाम ही रखा गया है कि आदमी अल्लाह ताला की वो बुनियाद है कि जिसने भी इस बुनियाद को ढाया वो यकीनन काबिल लानत है, वो बख्शे जाने के लायक नहीं है। तो रब की बुनियाद को जब इंसान बनाया गया है कि इंसान रब की बुनियाद है, तो उसके हिसाब से हर इंसान के अंदर एक दूसरे में मोहब्बत और वो मिल्लत होनी चाहिए कि जिस मिल्लत के ज़रिए से हम एक दूसरे के काम आ सकें। यही मकसद है इस पैगाम के ज़रिए से और इस जश्न के ज़रिए से कि जिसको हम आज यकजा होकर मना रहे हैं और जिसके ज़रिए से हम दूसरों को पैगाम दे रहे हैं। दरगाह शाह अरजानी के खानकाह में खड़े हैं और यहाँ एक सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें फ़ारूक शाह अरजानी अवार्ड से नवाजा गया है। हम आज उनसे रूबरू होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं फ़ारूक साहब? सुभान अल्लाह, मैं बेहद अपने आप को, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। ज़ाहिर है कि मैं फ़ख्र का एहसास कर रहा हूँ, मसरत का भी। शाह अरजानी के हवाले से आप कुछ तारीख़ बताना चाहेंगे? देखिए, इनका ताल्लुक़ उस सिलसिले से है। रोशान तहरीक एक बड़ी मशहूर तहरीक है। असल में क्या है कि अकबर ने जब दीन इलाही को तरक्की ज़्यादा देने की कोशिश की, ज़रूरत से ज़्यादा सेकुलरिज़म फैला दिया, तो उससे बेदीनी फैल गई थी। तो उसमें एक तरफ तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जिद्दोजहद कर रहे थे और दूसरे उलमा इसके ख़िलाफ़ थे, और उधर वज़ीरिस्तान और पेशावर से आगे का जो इलाक़ा है पठानों का, जो मुख्तलिफ़ कबीले आबाद हैं, उनकी
ان کے جو بزرگ، ایک بزرگ تھے ان کا روشن یا روشن تھا نام، ان کے سلسلے کے یہ بزرگ تھے، اور انہوں نے تقریباً 100 سال تک اس خاندان نے مغلوں سے لڑائی لڑی ہے، اور سینکڑوں لوگ انہوں نے انہی کے لوگوں نے بیربل کو ختم کر دیا تھا سوات کی وادی میں۔ موجودہ حالات جو ملک کے ہیں اس میں فرقہ واریت بہت زیادہ بڑی ہے، تو صوفیہ کرام جو تھے ان کی تعلیمات پر کہاں پر ہم لوگوں کے اندر یا صوفیزم کی جو تعلیمات دی گئی اس میں کہاں پر کمی رہ گئی؟ آج تک میری یہ سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ لوگ جو آج حکمراں ہیں، جو آج جنہوں نے نفرت کے نام پر اقتدار حاصل کیا ہے، یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور وہ اقلیت میں تھے۔ اگر انہوں نے جبر کیا ہوتا جیسا کہ آج یہ ہم پر کر رہے ہیں تو ایک بھی ہندو نہیں ہوتا اس ملک میں۔ 800 سال بہت ہوتے ہیں، ابھی تو 7 سال ہوئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اور سوائے نفرت کے اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ بیوقوف طبقہ جو ہے، بھولا بھالا طبقہ جو ہے، جس کو ہم بھگت کہتے ہیں، وہ ووٹ دے دیتا ہے مذہب کے نام پر۔ کل ملا کر کے اگر ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے اور عمل پیرا رہتے تو شاید یہ دوریاں نہ پیدا ہوتی جو سماج میں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہمارا بھی قصور ہے اس میں، ہم بھی دور ہو گئے، ہم کسی اور طریقے سے سوچنے لگے، ہم میلے ٹھیلوں کو برا کہنے لگے۔ صاحب ارے یہ درگاہیں جو ہیں یہ ملاپ اور ملن اور سنگم تھیں پریم کا۔ آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں ویسا ہی دھاگا باندھنا شروع کر دیا جیسا ہندو صوفی باندھتے تھے۔ کلائی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر کلاوا کہتے ہیں، اور کبھی آپ اجمیر جائیں تو دیکھیں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں بندھا ہوگا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہم نے لے لی ہمارے بزرگوں نے، صوفیوں نے، کہ بھئی ان کی باتیں ہم لے لیں، ہماری باتیں وہ لے لیں، ہمارے دین پر توحید اور رسالت میں فرق نہ آئے۔ جو آپ نے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے جو باتیں چھڑی ہیں، تو یہ محفل سما کی کیا تاریخ رہی ہے؟ یہ دراصل ایک طریقہ تھا کچھ صوفیہ کا۔ خواجہ صاحب نے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اچھی باتیں گا رہے ہیں اور ایک دف ہونا چاہیے، ایک طبلہ ہونا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس سے اور آگے بڑھ کر کے رعایت دے دی حضرت امیر خسرو کو۔ انہوں نے باقاعدہ بندشیں اور خیال اور وہ سب بنا کر کے قوالی کا ایک ٹریڈیشن بنا دیا، لیکن اس میں کلام تو وہی قول گایا جاتا ہے جو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، من کو وہاں سے جوڑ دیتا ہے تار کو، کیونکہ سنگیت کو تو جادو کہا گیا۔ اس لیے ہمارے کچھ سیکشن ہے صوفیوں کا جنہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہوئی، مجددین نہیں مانتے، اور کچھ صوفیہ نہیں مانتے اس طرح کہ بھئی یہ گانا بجانا ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا چشتیہ میں اجازت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کے بعد اجازت دی۔ اچھا، وجد کے بارے میں بھی یہی خیالات ہیں لوگوں کے؟ نہیں تو وجد اگر سچ مچ آ جائے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اس میں مستی آ جائے تو بھائی اسے گناہ تو نہیں کہو گے۔ نہیں، ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ صوفیہ کرام ہاں تو انہوں نے یہ اصل میں یہ ویکتیگت معاملہ ہوتا ہے، میرا من اس سے متاثر ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے، ایک ہم کو اچھا لگتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو وہ اچھا لگنے لگا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس کی؟ وجد کی، محفل سما کی؟ دیکھو یہ وجد تو اگر آپ کو سچ مچ معرفت کہتے ہیں، اس کو جڑ جائے آپ کا دل، تو پھر آپ پھر ہاتھ پیر پھاڑنے لگیں گے، ڈانس کرنے لگیں گے، کچھ بھی کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ ہوش میں نہیں ہیں۔
یعنی اپنے ہی پریمکا کی یاد میں جب عاشق پاگل ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ. تو یہ دیوانہ ہے اللہ کے عشق میں. وہ فقیر دیوانہ ہے جو مست ہے. اب وہ مست ہے یا نہیں ہے یہ اس کے دل پہ چھوڑ دیجئے اور اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیجئے. صوفی تو ایک کلچر نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیالوجی ہے, اور ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے وداؤٹ اینی کنفرنٹریشن. اس لیے نہ تو صوفیزم ختم ہوگا, نہ نئی نسل بہت زیادہ بے بہرا ہوگی, وہ جانے کی ضرور ایک دن. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی نسل جو ہے وہ اس طرف توجہ بھی دے رہی ہے, سوچنے لگی. جیسے آپ نے بھی ایک سوال کیا, کیوں یہ سوال کیا؟ آپ نوجوان ہیں, آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ واٹ از مسٹکزم, کیا چیز ہے. ذرا ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ پڑھنا بھی شروع کریں گے, آپ گوگل میں بھی سرچ کریں گے کہ یہ ہے کیا, تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. جو صوفیزم ہے ہمارے میلے میں کہاں ہے؟ وہاں چلیے درگاہ شریف ابھی ہو کر آیا ہوں میں, کوئی فرق ہے کیا؟ ٹیکا لگائے ہوئے عورتیں کھڑی ہیں. یہ ہے محبت. یہ طریقہ نکالا تھا, اس کو غیر شرعی بھی کہہ رہے ہیں. کئی لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا, ارے کہنے لگے وہاں تو طوائفیں آتی ہیں, آپ وہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر وہ آتی ہیں تو ان کی عاقبت سدھرے گی. ہنس دیے. بھائی اصل میں یہ دربار ایسے فقیروں کے ہوتے ہیں, یہاں کسی کے لیے مناہی ہے ہی نہیں. یہاں سب ایک ہیں, راجہ رنک سب ایک ہیں. مختصر سے اس پٹنہ کے دورے میں اور خانقاہ اور سیمینار اور ایوارڈ کے سلسلے میں پٹنہ آنے پر آپ کے کیا تاثرات ہیں, اور آج کے سیمینار پر؟ پٹنہ تو بڑا تاریخی شہر ہے, اور میں اسے بچپن سے پڑھ رہا ہوں, اب تو 80 سال کا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ اس شہر کی, ہندوستان کی جان ہے. بھارت اگر پہچانا جا سکتا ہے تو پاٹلی پتر سے جانا جائے گا. اور یہ بہار نہیں ہے, یہ تو بھگوان بدھ کے بعد بہار ہو گیا تھا, اس لیے بہار کہنے لگے تھے اس کو. بہار کہتے ہیں ٹہلنے کو اور گھومنے پھرنے کو, نوکا بہار جیسے ہوتا ہے. یہ ارض بنگالہ ہے, یہ بنگال ہے, اور یہ دھرتی جو ہے ارض بنگالہ مغلوں نے نام دیا تھا. اور یہ مرشد آباد تک ایک ہی کلچر ہے, یہ ایک ہی ہے. نہ جھارکھنڈ الگ ہے نہ گورکھپور الگ ہے, یہ اتنا بڑا خطہ ہے. اور یہ ایک خاص کلچر ہے, اس میں کئی ڈائلیکٹس ہیں بھاشاؤں کے, بڑے اچھے لگتے ہیں. میتھلی کا الگ ہے, بھوجپوری کا الگ ہے, نیتیش کمار ہے. تو اب یہ اس کا حسن ہے بہار کا. اور اردو کے حوالے سے یہ دبستان عظمتوں کا حامل ہے. اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دلی اور دکن یا اودھ سے کم نہیں ہے, زیادہ ہی ہے.